أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تیسرا پارہ 3 رکوع سے 4 رکوع تک تلاوت اور ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ ہمیں قبول اور منظور کرے اور مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور جان رکھ کے، ترجمہ کنز ایمان، اور جان رکھ کے اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح جس نے اگائے 7 بالی، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ کم۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات
مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاتركت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ترجمہ کنز ایمان. اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا. اور اللہ بے پرواہ علم والا ہے. اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ اور ایذا دے کر اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کے اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا. اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا. اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس بات کی سی ہے جو پھوڑ ریتی زمین پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑا تو دو نے میوے لایا. پھر اگر زور کا میںہ اسے نہ پہنچے تو اوس کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اللہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، جس کے نیچے ندیاں بہتی، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے، اور اسے بڑھاپا آیا اور اس کے ناتوان بچے ہیں، تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو چل گیا. ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ.
آمین ثم آمین۔ تیسرا پارہ 3 سے 4 رکوع تک تلاوت اور ترجمہ میں نے پڑھا۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ ہمیں قبول اور منظور کرے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔